آج ہم نفسیات کی دنیا میں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا موضوع جو ہم سب سے جڑا ہے۔ بالکل، موضوع ہے شخصیت یعنی پرسنالٹی۔ ہم سب یہ لفظ ہر روز استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایک چیز ہے؟ یا بہت سی چیزوں کا ایک پیچیدہ سا مجموعہ؟ یہی تو سوال ہے، اور اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے آج ہمارے پاس 3 بہت بڑے مفکرین، 3 ماہرین نفسیات کا کام ہے۔ گورڈن آلپورٹ، ریمنڈ کیٹل اور ہنری مرے۔ جی، یہ تینوں ایک طرح سے شخصیت کے راز کو سمجھنے والے 3 الگ الگ جاسوس تھے۔ ہر ایک کا طریقہ مختلف، ہر ایک کا زاویہ الگ۔ مجھے یہ جاسوس والی تشبیہ بہت اچھی لگی۔ ہے نا؟ تو ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ ہم ان تینوں جاسوسوں کے طریقوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ شخصیت کے اس معامے کے بارے میں کیا سراغ لگاتے ہیں۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں پہلے جاسوس سے۔ بالکل، تو پہلے جاسوس گورڈن آلپورٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی کہانی میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا، سگمنڈ فرائیڈ کے ساتھ ان کی ملاقات کا۔ جی، اور وہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ وہ آلپورٹ کے پورے نظریے کی بنیاد بنا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، آلپورٹ جب نوجوان تھے تو ویانا میں فرائیڈ سے ملنے گئے۔ فرائیڈ اس وقت نفسیات کے بے تاج بادشاہ تھے۔ ظاہر ہے۔ تو ان کے دفتر میں ایک عجیب سی تھوڑی بھاری خاموشی تھی۔ آلپورٹ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بات کریں، تو انہوں نے بس بات شروع کرنے کے لیے ٹرین میں دیکھے ایک چھوٹے بچے کا ذکر چھیڑ دیا۔ کون سا بچہ؟ ایک ایسا بچہ جسے صفائی کا جنون تھا۔ وہ اپنی ماں سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کے پاس نہیں بیٹھنا، وہ گندا ہے۔ وہ کسی گندی جگہ پر بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، تو فرائیڈ کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ فرائیڈ نے کچھ دیر آلپورٹ کو غور سے دیکھا اور پھر ایک ہی سوال پوچھا، اور کیا وہ بچہ تم تھے؟ واہ! بس اس ایک سوال نے آلپورٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ فرائیڈ کی نفسیات، جسے سائیکو انالیسس کہتے ہیں، وہ ہر چیز کو انسان کے لاشعور، اس کی دبی ہوئی خواہشات اور خاص طور پہ بچپن کے تجربات میں ڈھونڈتی ہے۔ یعنی فرائیڈ ماضی کی کھدائی کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ ہر مسئلے کی جڑ وہیں ملے گی۔ بالکل، اور آلپورٹ کو لگا کہ یہ نظریہ بہت محدود ہے۔ انسان صرف اپنے ماضی کا قیدی نہیں ہوتا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمیں بالغ، صحت مند انسانوں کے حال، ان کی شعوری مقاصد کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی سوچ پر انہوں نے شخصیت کی اپنی مشہور تعریف پیش کی۔ جی، وہ تعریف جو آج بھی بہت اہم مانی جاتی ہے۔ Personality is the dynamic organization within the individual of psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف سننے میں بہت بھاری بھرکم لگتی ہے۔ چلیں اسے ایک ایک کر کے توڑ کر سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ڈائنامک آرگنائزیشن۔ جی، ڈائنامک کا مطلب ہے کہ شخصیت کوئی ٹھہری ہوئی جامد چیز نہیں ہے۔ یہ مسلسل بن رہی ہے، بدل رہی ہے اور خود کو منظم کر رہی ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس بیکمنگ کا عمل ہے۔ اور آرگنائزیشن کا مطلب ہے کہ یہ سب بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ساخت ہے، ایک نظام ہے۔ بالکل، پھر آتا ہے سائیکو فزیکل سسٹمز۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی شخصیت صرف ذہن یعنی سائیکی میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے جسم یعنی فزیکل اور دماغ کے تعلق سے بنتی ہے۔ یعنی ہماری صحت، ہماری توانائی، ہمارا اعصابی نظام، یہ سب ہماری شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، باڈی اینڈ مائنڈ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم لفظ آتا ہے ڈٹرمن۔ یعنی شخصیت صرف یہ نہیں بتاتی کہ ہم کیا ہیں، بلکہ یہ ہمارے عمل کی وجہ بھی بنتی ہے۔ یہ ہمارے رویے اور سوچ کو ڈٹرمن کرتی ہے، یعنی ان کا تعین کرتی ہے۔ بالکل، آلپورٹ کہتے تھے شخصیت از سم تھنگ اینڈ ڈز سم تھنگ۔ یہ صرف ایک لیبل نہیں ہے، یہ ایک فعال قوت ہے۔ اور اس پوری شخصیت کی بنیاد آلپورٹ کے مطابق ٹریٹس ہے، یعنی ہماری خصلتیں۔ جی، اور آلپورٹ کے لیے ٹریٹ کوئی خیالی چیز نہیں تھی، بلکہ ان کے مطابق یہ ہمارے دماغ اور اعصابی نظام میں موجود ایک حقیقی ساخت ہے، نیورو سائیکک اسٹرکچر، جو ہمیں مختلف حالات میں ایک جیسا رد عمل ظاہر کرنے پر مائل کرتی ہے۔ تو یہ عادت سے زیادہ گہری چیز ہوئی، جیسے میری روز صبح ایک خاص برانڈ کی کافی پینے کی عادت ہے، لیکن یہ میرا ٹریٹ نہیں ہے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ کافی پینا ایک مخصوص عادت ہے، لیکن اگر آپ ہر کام میں نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور منصوبہ بندی دکھاتے ہیں تو کانشینشسنس یا فرض شناسی آپ کا ٹریٹ ہو سکتا ہے۔
ٹریٹ زیادہ وسیع اور گہرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہیں پر آلپورٹ کا کام بہت ہی دلچسپ ہو جاتا ہے جب وہ ٹریٹس کی 3 الگ الگ سطحیں بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، کارڈینل، سینٹرل اور سیکنڈری والی تقسیم۔ تو سب سے اوپر کیا ہے؟ کارڈینل ٹریٹ؟ بالکل، کارڈینل ٹریٹ ایک ایسی غالب، ایسی مرکزی خصوصیت ہے جس کے گرد کسی شخص کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ شخص اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت نایاب ہوتی ہے نا؟ بہت نایاب، جیسے ہم کسی بہت کنجوس شخص کو اسکروج کہہ دیتے ہیں، یا مدر ٹیریزا کی انسانیت سے محبت اور ہر جاندار کا احترام، ریورنس فار لائف، یہ ان کی کارڈینل ٹریٹ تھی۔ یعنی یہ ایک ایسا لیبل ہے جو پوری شخصیت پر چھا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں ایسا کوئی ایک لیبل نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی شخصیت سینٹرل ٹریٹ سے بنتی ہے۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ وہ 5 سے 10 بنیادی خصوصیات ہیں جو کسی بھی شخص کی شخصیت کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ اگر آپ سے کسی دوست کے لیے ریکمنڈیشن لیٹر یعنی سفارشی خط لکھنے کو کہا جائے تو آپ جو الفاظ استعمال کریں گے؟ جیسے کہ وہ شخص محنتی ہے، ایماندار ہے، خوش مزاج ہے، یا شاید تھوڑا شرمیلا ہے۔ بالکل، وہی اس کے سینٹرل ٹریٹس ہوں گے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن سے آپ کے قریبی لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ اور پھر آخر میں آتی ہیں سیکنڈری ڈسپوزیشنز۔ جی، یہ وہ خصوصیات ہیں جو کم اہم ہوتی ہیں اور صرف مخصوص حالات میں ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی۔ مثلاً؟ جیسے آپ کو کون سا کھانا پسند ہے، آپ کس طرح کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ ٹریفک جام میں بے صبرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ عام طور پہ آپ بہت پرسکون انسان ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا حصہ تو ہے لیکن مرکزی نہیں۔ یہ تو شخصیت کا ایک بہت ہی واضح اور منظم نقشہ لگتا ہے۔ لیکن آلپورٹ صرف ٹریٹس پر ہی نہیں رکے، انہوں نے سیلف یعنی ذات کے تصور پر بھی بہت گہرا کام کیا اور اسے خاص نام دیا۔ جی، پراپریم۔ یہ پراپریم کیا ہے؟ آلپورٹ سیلف یا ایگو جیسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے کیونکہ فرائیڈ کی وجہ سے ان کے بہت سے مطلب بن چکے تھے، تو انہوں نے پراپریم کی اصطلاح استعمال کی۔ اس سے مراد ذات کے وہ تمام پہلو ہے جنہیں ہم دل سے اپنا سمجھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہماری ذات کا مرکز ہیں۔ بالکل، وہ پہلو جو ہمیں وارم اینڈ سینٹرل محسوس ہوتے ہیں۔ آلپورٹ نے اسے سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی ان تمام چیزوں کی فہرست بنائیں جو آپ کے لیے سب سے اہم ہے، جن کے بغیر آپ نہیں رہیں گے۔ وہ فہرست ہی آپ کا پراپریم ہے۔ میرا جسم، میری یادیں، میرے عقائد، میرے مستقبل کے منصوبے، میرے اپنے لوگ۔ جی، اور آلپورٹ نے بتایا کہ یہ پراپریم پیدائش کے وقت موجود نہیں ہوتا، بلکہ یہ بچپن سے جوانی تک 8 مراحل میں آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ اچھا۔ جیسے پہلے سال میں بچہ اپنے جسم کو پہچانتا ہے، a sense of bodily self، پھر اپنی شناخت کو a sense of self identity، پھر اپنی چیزوں کو میرا کہنا سیکھتا ہے self extension، اور آخر میں جوانی میں وہ مستقبل کے لیے مقاصد بناتا ہے جسے آلپورٹ appropriate striving کہتے ہیں۔ اور یہیں پر اسی پراپریٹ اسٹرائیونگ سے جڑا ان کا ایک اور انقلابی تصور آتا ہے، فنکشنل آٹونومی۔ یہ تو فرائیڈ کے نظریے پر ایک بڑا ڈائریکٹ حملہ تھا، ہے نا؟ بہت بڑا حملہ تھا۔ فنکشنل آٹونومی کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک بالغ اور صحت مند شخص کے مقاصد اس کے ماضی سے، خاص طور پر بچپن کے محرکات سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ مطلب جو وجہ کسی کام کو شروع کرنے کی تھی، ضروری نہیں کہ وہی وجہ اسے جاری رکھنے کی بھی ہو۔ بالکل، اس کی ایک کلاسک مثال ہے۔ فرض کریں ایک شخص غربت اور عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے پیسہ کمانے کے لیے سخت محنت شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سالوں بعد جب وہ بہت امیر ہو جاتا ہے، اس کا عدم تحفظ ختم ہو چکا ہے، تب بھی وہ اتنی ہی محنت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب شاید اسے اپنے کام سے ہی محبت ہو گئی ہے۔ یہی فنکشنل آٹونومی ہے۔ اب اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ اپنے کام میں مہارت حاصل کرنا، بہترین کارکردگی دکھانا ہے۔ اس کا مقصد فنکشنلی آٹونومس یعنی ماضی کے اصل محرک سے آزاد ہو چکا ہے۔ آلپورٹ کے الفاظ میں the past is past۔ تو آلپورٹ کا جاسوس ہمیں ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جس میں ہر انسان منفرد ہے، اس کی شخصیت حال میں جیتی ہے اور وہ اپنے ماضی کا قیدی نہیں ہے۔ یہ بہت امید افزا نظریہ ہے۔ جی، بہت ہی انسان دوست نظریہ ہے۔
لیکن ہمارے دوسرے جاسوس ریمنڈ کٹل کو یہ تصویر شاید تھوڑی زیادہ ادبی اور کم سائنسی لگی ہوگی۔ کیٹل بنیادی طور پر ایک کیمسٹ تھے اور وہ ہر چیز میں سائنس اور پیمائش کا اطلاق کرنا چاہتے تھے۔ ان کا سوال تھا، ٹھیک ہے، ٹریٹس موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیا ہم ان کا ایک پیریوڈک ٹیبل، ایک باقاعدہ نظام بنا سکتے ہیں؟ اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی پیچیدہ اور طاقتور شماریاتی ٹول استعمال کیا جسے فیکٹر انالیسس کہتے ہیں۔ جی ہاں، فیکٹر انالیسس۔ یہ سننے میں ہی بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، اسے آسان زبان میں کیسے سمجھیں؟ اسے شخصیت کا ڈی این اے ٹیسٹ سمجھ لیں۔ فرض کریں آپ ہزاروں لوگوں سے سینکڑوں سوالات پر مشتمل ایک کویسچنئر بھرواتے ہیں۔ سوالات جیسے کیا آپ کو پارٹیاں پسند ہیں، کیا آپ آسانی سے دوست بناتے ہیں، کیا آپ توجہ کا مرکز بننا پسند کرتے ہیں، کیا آپ اکیلے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب فیکٹر انالیسس ان تمام جوابات کا کمپیوٹر کے ذریعے تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ کون کون سے جوابات ایک ساتھ کلسٹر یا گروپ بناتے ہیں۔ اچھا۔ کیٹل نے دیکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پارٹیاں پسند ہیں، وہ عموماً یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آسانی سے دوست بناتے ہیں اور نئے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ یہ تینوں رویے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس پورے گروپ کو انہوں نے ایک بنیادی فیکٹر یا سورس ٹریٹ کا نام دیا۔ اچھا، تو جو چیزیں سطح پر الگ الگ رویے لگ رہی تھیں ان کے پیچھے ایک ہی بنیادی ٹریٹ کام کر رہا تھا، جیسے ملنساری یا ایکسٹروورژن۔ بالکل۔ اسی بنیاد پر کیٹل نے سرفیس ٹریٹس اور سورس ٹریٹس میں بہت اہم فرق کیا۔ ان میں کیا فرق ہے؟ سرفیس ٹریٹس وہ ظاہری رویے ہیں جو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹریٹس کے مجموعے ہیں، جیسے خوش مزاجی ایک سرفیس ٹریٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ وہ سورس ٹریٹس ہے۔ تو سورس ٹریٹس وہ گہری بنیادی ساخت ہیں جو ان سطحی رویوں کی وجہ بنتی ہیں۔ جی، اور یہ سب فیکٹر انالیسس کے ذریعے ہی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ کیٹل کے مطابق اصل کہانی سورس ٹریٹس میں ہے، اور برسوں کی تحقیق کے بعد ہزاروں لوگوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری پوری شخصیت تقریباً 16 سورس ٹریٹس پر بنی ہے۔ اور اسی پر ان کا مشہور 16 PF یا 16 پرسنالٹی فیکٹرز ٹیسٹ مبنی ہے، جو آج بھی کارپوریٹ سیکٹر اور کاؤنسلنگ میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، لیکن کیٹل کا مقصد صرف شخصیت کا نقشہ بنانا نہیں تھا، وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جانا چاہتے تھے۔ ان کا حتمی مقصد رویے کی پیشگوئی کرنا تھا۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک فارمولا دیا، ایک اسپیسیفیکیشن ایکویشن۔ جی، R equals to F of P and S۔ R is equals to F of P and S۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں R کا مطلب ہے ریاکشن، یعنی کسی صورتحال میں آپ کا رد عمل یا رویہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ F یعنی فنکشن ہے یا انحصار کرتا ہے دو چیزوں پر۔ پہلی ہے P یعنی پرسنالٹی، آپ کے 16 سورس ٹریٹس کا مخصوص مجموعہ۔ اور دوسری اور بہت اہم چیز ہے S یعنی سچویشن، وہ سماجی اور ثقافتی حالات جس میں آپ موجود ہیں۔ یہ تو بہت ہی منطقی اور اہم بات ہے، یعنی آپ کی شخصیت ایک جیسی رہ سکتی ہے لیکن آپ کا رویہ حالات کے مطابق بدل جائے گا۔ بالکل، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جیسا ہوں ویسا اپنے باس کے سامنے نہیں ہو سکتا، یا ایک لیکچر کے دوران میرا رویہ مختلف ہوگا۔ تو کیٹل نے اس بات پر زور دیا کہ ہم صرف شخصیت کی بنیاد پر کسی کے رویے کی 100% پیشگوئی نہیں کر سکتے، ہمیں ماحول اور صورتحال کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جی، یہ نفسیات میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ آلپورٹ نے فرد کی انفرادیت پر زور دیا، جبکہ کیٹل نے ہمیں ایک ایسا فریم ورک دیا جس سے ہم اس انفرادیت کو سائنسی طور پر ناپ سکیں اور اس کی پیشگوئی کی کوشش کر سکیں۔ تو ہمارے پاس اب دو تصویریں ہیں، آلپورٹ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت منفرد پورٹریٹ اور کیٹل کا بنایا ہوا ایک تفصیلی ریاضیاتی بلو پرنٹ۔ اب ہماری تیسرے جاسوس ہنری مری کی باری ہے، وہ اس معاملے میں کیا نیا زاویہ لاتے ہیں۔ مرے کا زاویہ ان دونوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ ایک بایولوجسٹ اور فزیشین تھے، اور انہوں نے شخصیت کو ایک زندہ وجود کے طور پر دیکھا جو اپنے ماحول سے مسلسل تعامل میں ہے۔ انہوں نے پرسنالوجی کی اصطلاح بھی استعمال کی تھی۔ جی، پرسنالوجی کا مطلب تھا کسی ایک فرد کی پوری زندگی اور اس کی تمام پیچیدگیوں کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا۔ ان کے لیے شخصیت صرف ٹریٹس کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے چھپے محرکات یا موٹیویشنز کی ایک لمبی کہانی تھی۔ اور ان کے نظریے کا مرکزی خیال کیا تھا؟
ان کے نظریے کا مرکزی خیال نیڈز یعنی ضروریات ہیں۔ نیڈز جیسے بھوک، پیاس اور دوسری جسمانی ضروریات؟ وہ بھی جنہیں وہ پرائمری یا وسروجینک نیڈز کہتے تھے، لیکن ان کا اصل زور سیکنڈری یا سائیکوجینک نیڈز پر تھا، یعنی وہ نفسیاتی ضروریات جو ہمارے رویے کو چلاتی ہیں، جو ہمارے دل و دماغ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے تقریباً 20 ایسی بنیادی ضروریات کی ایک فہرست بنائی، جیسے نیڈ فار اچیومنٹ یعنی کامیاب ہونے، کچھ حاصل کرنے کی ضرورت، نیڈ فار ایفیلیشن یعنی لوگوں سے جڑنے، دوستی کرنے کی ضرورت، اور نیڈ فار ڈومیننس یعنی غلبہ پانے، کنٹرول حاصل کرنے کی ضرورت۔ تو مرے کے مطابق ہمارے ہر عمل کے پیچھے ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرورت کام کر رہی ہوتی ہے۔ جی، ان کے مطابق نیڈ دماغ میں ایک ایسی قوت ہے، a force in the brain region، جو ہماری سوچ، سمجھ اور عمل کو منظم کرتی ہے تاکہ ہم کسی غیر اطمینان بخش صورتحال کو بدل سکیں۔ یہ ایک اندرونی بے چینی یا ٹینشن پیدا کرتی ہے جسے کم کرنے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے ضروریات کی مزید قسمیں بھی بتائی تھیں نا، اوورٹ اور کورڈ؟ جی ہاں، اوورٹ نیڈز وہ ہیں جن کا ہم کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، جو ہمارے رویے میں صاف نظر آتی ہیں، اور کورڈ نیڈز وہ ہیں جنہیں ہم چھپاتے ہیں، جو سماجی طور پر قابل قبول نہیں ہوتی اور وہ اکثر ہمارے خوابوں، ہماری خیالی دنیا میں پوری ہوتی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن ان ضروریات کو جگاتا کیا ہے؟ کیا یہ بس ہر وقت ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں مرے ایک اور بہت ہی اہم تصور پیش کرتے ہیں: پریس۔ پریس سے مراد ماحول کا کوئی ایسا عنصر یا پہلو ہے جو ہماری کسی ضرورت کو ٹریگر یا متحرک کرتا ہے۔ یہ ماحول کا دباؤ یا موقع ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ بالکل، مثال کے طور پر کسی پرانے دوست کو اچانک دیکھنا آپ کی نیڈ فار افیلیشن کے لیے ایک پریس ہے۔ امتحان کی تاریخ کا اعلان آپ کی نیڈ فار اچیومنٹ کے لیے ایک پریس ہے۔ اسی طرح کسی سے خطرہ محسوس ہونا آپ کی نیڈ فار سیفٹی کے لیے ایک پریس ہے۔ تو نیڈ اندرونی چیز ہے اور پریس بیرونی؟ بالکل، اور جب ایک نیڈ اور ایک پریس آپس میں ملتے ہیں، جب ان کا تعامل ہوتا ہے، تو مرے اسے خاص نام دیتے ہیں: تھیما۔ سیما، یہ کیا ہے؟ اسے ایک فلم کا منظر یا کہانی کا ایک یونٹ سمجھیں۔ ہر منظر میں ایک کردار ہوتا ہے جس کی کوئی نیڈ ہوتی ہے، اور ایک ماحول ہوتا ہے جو پریس فراہم کرتا ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے جو ایک چھوٹی سی کہانی بنتی ہے، وہی تھیم ہے۔ اچھا۔ مرے کا ماننا تھا کہ ہماری زندگی ایسے ہی چھوٹے بڑے تھیمز کی ایک سیریز ہے۔ کسی کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو اس کی زندگی کے ان ریکرنگ یعنی بار بار آنے والے تھیمز کو سمجھنا ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے اپنا مشہور تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ یا TAT بنایا تھا۔ جی ہاں، بالکل، جس میں لوگوں کو کچھ مبہم سی تصویریں دکھا کر کہانیاں سنانے کو کہا جاتا ہے۔ جی، اس ٹیسٹ کے پیچھے یہی خیال تھا کہ جب لوگ ایک مبہم تصویر ان ایمبیگوس پکچر دیکھ کر کہانی سنائیں گے تو وہ لاشعوری طور پر اپنی چھپی ہوئی نیڈز، پریسز اور تھیمز کو اس کہانی میں شامل کر دیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ تصویر کا ہیرو کیا چاہتا ہے، یعنی اس کی نیڈ کیا ہے، اسے کن مشکلات کا سامنا ہے، یعنی پریش کیا ہے، اور کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی تھیم کیا بنتا ہے۔ بالکل، یہ شخصیت کی گہرائی میں اترنے کا ایک بہت ہی تخلیقی طریقہ تھا۔ واہ، تو یہ تو بالکل ہی الگ طریقہ ہے۔ کیٹل نمبروں اور شماریات سے شخصیت کو سمجھ رہے تھے، اور مرے کہانیوں اور محرکات سے۔ جی، مرے کے لیے شخصیت ایک لمحے کی تصویر نہیں بلکہ ایک پوری فلم ہے، ایک سوانح حیات ہے جسے شروع سے آخر تک دیکھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم نے شخصیت کو سمجھنے کے 3 بہت مختلف لیکن بہت ہی گہرے نظریات کا جائزہ لیا۔ اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو گارڈن آلپورٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر فرد ایک منفرد فن پارہ ہے۔ جی، جس کی اپنی اندرونی منظم ساخت ہے اور جو اپنے ماضی کا غلام نہیں بلکہ حال اور مستقبل کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ریمنڈ کیٹل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک فن پارہ ہے، لیکن اس کے پیچھے سائنس اور ریاضی کے اصول کام کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی ساخت کو 16 بنیادی عناصر میں توڑ سکتے ہیں اور اس کے رویے کی پیشگوئی بھی کر سکتے ہیں اگر ہم حالات کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور آخر میں ہنری مرے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر فن پارے اور ہر بلیو پرنٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔
ایک ایسی کہانی جو ہماری اندرونی ضرورت اور بیرونی دنیا کے دباؤ کے ٹکراؤ سے جنم لیتی ہے۔ یہ تینوں نظریات مل کر ہمیں سکھاتے ہیں کہ شخصیت کو کسی ایک خانے میں، کسی ایک نظریے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک آرٹسٹ کی طرح اس کی انفرادیت کو سراہنا ہوگا، ایک سائنسدان کی طرح اس کے ڈھانچے کا تجزیہ کرنا ہوگا، اور ایک کہانی کار کی طرح اس کے محرکات کو سننا ہوگا۔ بہت خوب۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک چھوٹی سی مشق، ایک سوچ۔ اگر آپ کو الپورٹ کی طرح اپنی شخصیت کے 5 سینٹرل ٹریٹس بیان کرنے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر مرے کے نظریے کو استعمال کرتے ہوئے سوچئے، ان ٹریٹس کے پیچھے آپ کی کون سی گہری نیڈز چھپی ہوئی ہیں جو آپ کی زندگی کی کہانی کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ اس سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار تک سوچتے رہیے۔